والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين رحمة للعالمين خصوصا على بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قد رحمة الله قد رحمتك قد كرم الله قد كرمك قد ما في السماوات ما في الأرض قد إنعام الله قد نعمة الله قد حجة الله وبرهان الله دليل الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميقال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزل إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما حدث الناس فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فلما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نزل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق والبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم صدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا قائما قل من كان عدوا لجبريل آپ فرما دو اے محبوب کون ہے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك اے جبریل علیہ السلام جو قرآن مجید کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرما دیا بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے اور مصدق لما بین یدیہ اور یہ قرآن جو نازل فرمایا ہے پچھلی کتابوں کو سچ مانتے ہوئے آئی ہے تو ہدی و بشرا اور ہدایت ہے قرآن مجید اور بشرا خوشخبری ہے للمؤمنین جن کے دل میں ایمان ہے جن کے دل میں تقوی ہے پرہیزگاری ہے ان کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور بشرا کے معنی ہے خوشخبری ایک بار فدق شہر فدق کے یہودیوں کی ایک جماعت ان کے عالم عبداللہ بن سوریہ اس کی سرکردگی میں بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی یہودیوں کی ایک جماعت جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے تو چونکہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں اطراف میں یہودی موجود تھے
تو فدق ایک شعر ہے، اس شعر فدق کے یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے جو تورات کا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ اسے لے کر مدینہ منورہ آئے اور بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، اور عبداللہ بن سوریہ جو یہودیوں کا عالم تھا اس نے کہا کہ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں، ہم یہ تحقیق کرنے آئے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں، اس لیے کہ تورات میں جو نشانیاں آخری نبی کی بتائی گئی ہیں ہم ان نشانیوں کو دیکھنے آئے ہیں کہ آپ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم کچھ سوالات پوچھنے آئے ہیں اور سوالات کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں۔ تو سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تحقیق کر لو، اگر تحقیق کر لینا ہے تو تحقیق کر لو۔ تو عبداللہ بن سوریہ جو یہودیوں کا عالم تھا اس نے کہا کہ آپ کا سونا کیسا ہے، آپ کا سونا کیسا ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن سوریہ نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، جو نبی ہوتا ہے وہ سوتا نہیں، آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں لیکن اس کا دل بیدار رہتا ہے، وہ جاگتا رہتا ہے۔ خدا کا جو نبی ہے وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور خدا کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ سوتا نہیں، اگر سو جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹے۔ ہمارے سونے سے مسائل میں فرق ہے، نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والوں تمہارے سونے میں اس کے سونے میں فرق ہے، سونے میں فرق ہے، جاگنے میں فرق ہے، چلنے میں فرق ہے، دیکھنے میں فرق ہے، لباس میں فرق ہے، آنکھوں میں فرق ہے، نظر میں فرق ہے، فکر میں فرق ہے، سوچنے میں فرق ہے، نظر میں فرق ہے، جاننے میں فرق ہے، سمجھ بوجھ میں ہر شے میں فرق ہے۔ ہمارا سونا ہمارے وضو کو توڑ دیتا ہے اور نبی کا سونا اس کے وضو کو نہیں توڑتا۔ ہم جب اپنے عورتوں سے ہم بستری کریں تو ہم حالت جنابت میں جاتے ہیں، ہم گندے ہو جاتے ہیں، اور نبی کو حالت جنابت رہتی نہیں، نبی کو حالت جنابت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس سے تو نور خارج ہوتا ہے، گندا مادہ خارج ہوتا ہی نہیں۔ پھر کہا جنت میں جو سب سے پہلے غذا دی جائے گی کون سی ہے؟ عبداللہ بن سوریہ نے کہا جنت میں جو جنتیوں کے سب سے پہلی غذا اللہ تعالیٰ دینے والا وہ کون سی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کی سب سے پہلی غذا مچھلی ہے اور بیل کا گوشت ہے۔ پہلی غذا مچھلی اور بیل کا گوشت ہے، یہ گوشت اور وہ گوشت میں بہت فرق ہے۔ پھر کہا بچہ جو شکل پاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جو شکل پاتا ہے وہ کون سی شکل میں شکل پاتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ ماں اور باپ دونوں کے منی سے جنم لیتا ہے، اور جس کی منی پہلے رحم میں داخل ہو جاتی ہے بچہ اس کی شکل کا ہو جاتا ہے، اگر ماں کی داخل ہو جائے تو ماں کی شکل ہو جاتا ہے، باپ کی داخل ہو جائے تو باپ کی شکل ہوتا ہے، اور جس منی پر غالب آ جاتی ہے اس کی شکل کا بچہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا ماں کے منی سے کون سی چیزیں بنتی ہیں اور باپ کے منی سے کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کے منی سے پٹھے اور ہڈیاں بنتی ہیں، اور ماں کے منی سے گوشت اور جلد تیار ہوتی ہے، اور بال اگتے ہیں، ناخن بنتے ہیں۔ تو کہا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔
آپ کے پاس کون فرشتے تشریف لاتے ہیں؟ آپ کے پاس کون فرشتے تشریف لاتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ کہا آپ جو سب باتیں بولے میں ان باتوں کو تو مان لیتا ہوں، لیکن میں جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوں۔ عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا آپ نے جو ابھی تک بیان دیا، آپ جو باتیں بتائیں سب کچھ سچ ہیں، تحقیق ہیں، لیکن جو جبریل علیہ السلام بول رہے ہیں میں جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوں اور ہم میکائیل علیہ السلام کے دوست ہیں۔ یہ عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا ہم میکائیل علیہ السلام کے دوست ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پوچھا کیوں جبریل علیہ السلام سے آپ کو کیوں دشمنی ہے؟ جبریل علیہ السلام سے آپ کو کیوں دشمنی ہے؟ تو یہ عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا اب تک نبوت بنی اسرائیل کے خاندان میں چلی آ رہی تھی، اب تک نبوت کا پیغام ہمارے خاندان والوں کو لے آ رہا تھا، اب نبوت کا پیغام بنی اسرائیل سے نکال کر بنی اسماعیل کو دے دیا، اس لیے ہمیں دشمنی ہے۔ آج تک نبوت ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی، اب اٹھا کر آپ کو دے دیا، اس لیے کہ آپ بنی اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اس لیے ہمیں دشمنی ہے کہ ہمارے خاندان سے نکال کر نبوت دوسرے کو دیا۔ اور جو بھی عذاب آیا ہمارے بڑوں کو، یہ عذاب جبریل علیہ السلام ہی آتے رہے۔ ہمارے جو بڑے عذاب میں گرفتار ہو گئے، یہ عذاب نازل فرمانے والا جبریل ہے، اس لیے کہ ہر حال میں ضد کرتے رہے، ہر دھرمی کرتے رہے، کفر کرتے رہے، پیغمبر کی بیعت کرتے رہے، اور ان پر عذاب جبریل علیہ السلام لاتے رہے، اور کہا یہ ہمارے باپ داداؤں کو ختم کیا، اس لیے دشمنی ہے۔ اور یہ میکائیل علیہ السلام یہ بارش برساتے ہیں، یہ رحمت کی ہوائیں لاتے ہیں، اس لیے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے۔ تو یہی قرآن ارشاد فرما رہا ہے قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا دشمن ہے۔ جبریل بھی اور میکائیل بھی دونوں اللہ ہی کے فرشتے ہیں، دونوں ہی اللہ کے فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اگر عذاب لے آئے خدا کی بارگاہ سے لے کے اس کے حکم سے، کہ من مانی اپنے من سے لے آئے، معاذ اللہ، میکائیل علیہ السلام بھی ہوا بھیجنے والے ہیں۔ کوئی قوم آندھی اور طوفانوں سے ختم ہو گئی، لانے والے کون ہیں؟ میکائیل علیہ السلام ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی کی ذریعہ عذاب بھیجا۔ تو جبریل کا دشمن ہے وہ دراصل خدا کا دشمن ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے قل من عدو لجبریل، جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ آپ پر قرآن نازل فرمائے۔ انہیں جبریل سے دشمنی کیوں ہے؟ جبریل سے انہیں دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے دشمنی ہے کہ یہ قرآن تمہارے پر لے کر آئے، اے محبوب یہ قرآن آپ کو دے۔ یہودیوں کو دشمنی کیوں ہے؟ یہ علماء کو دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آپ کو دے رہے ہیں، رسالت آپ کو دے رہے ہیں، نبوت آپ کو دے رہے ہیں، سارے نبیوں کی تاجداری آپ کو دی جا رہی ہے، اس لیے یہودیوں کو دشمنی ہو رہی ہے، جبریل سے دشمنی نہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس لیے جبریل کے دشمن ہو گئے کہ انہیں قرآن کو آپ کے قلب پر نازل فرمایا، تمہارے عظیم الشان مبارک دل پر نازل فرمایا، اور بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے لائے۔ یہ اپنے نفس سے اپنی من کی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حکم کہ جاؤ قرآن کو ہمارے محمد مصطفیٰ کے قلب انور پر نازل فرمایا، جبریل لے جا، اس لیے دشمن ہو گئے آپ کے۔ تو جو دراصل جبریل کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ قرآن سارے ان کے تورات کو سچ مانتے آیا۔ قرآن جو جبریل علیہ السلام ہے وہ تورات کو حق مان رہا ہے، زبور کو حق مان رہا ہے، انجیل کو حق مان رہا ہے۔ جب ان کو حق مان رہا ہے تو دراصل جبریل کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار تورات کا انکار ہے، موسیٰ کا انکار ہے، عیسیٰ کا انکار ہے، انجیل کا انکار ہے، داؤد کا انکار ہے، تمام نبیوں کا انکار ہے۔ جبریل کی دشمنی دراصل سارے نبیوں کی دشمنی ہے، جبریل کی دشمنی تمہاری دشمنی ہے، جبریل کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ اور پھر دوسرے روایات میں یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ کے باہر کھیتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیتی مدینہ منورہ کے
باہر تھی اور جو یہودیوں کی بستی تھی وہاں آپ کا کھیت تھا. جہاں یہودیوں کی بستی تھی وہاں آپ کا کھیت تھا اور آپ کے کھیت کے قرب و جوار میں ہی وہاں پر یہودیوں کا بڑا مدرسہ تھا. آپ کا جہاں کھیت تھا اسی کھیت کے بالکل قریب میں یہودیوں کا بہت بڑا مدرسہ تھا اور اس مدرسے میں سارے یہودی بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے اور باقاعدہ تورات کی اور آسمانی کتابوں کی اور ان کے شریعت کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی. اور جب بھی عمر فاروق اپنے کھیت کو دیکھنے جاتے مدینہ منورہ سے، اس لیے کہ یہودیوں کے شہر کے بالکل قریب تھا، اپنے کھیتی دیکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے میں حاضری دیتے تھے. اس مدرسے میں حاضری دیتے تھے. جب بھی جاتے ان یہودیوں کے مدرسے میں ضرور جاتے اور یہودی علماء دیکھتے عمر فاروق ہمارے مدرسے میں آتے ہیں اور باقاعدہ جاتے تورات سنتے، تورات پڑھتے، علماء کی باتیں سنتے. یہودی علماء جو بیان دیتے تھے مدرسے میں ان کے باقاعدہ تقریریں سنتے، ان کے وعظ سنتے، ان کے ارشادات سنتے اور تورات کا بغور مطالعہ کرتے اور جو وہاں پر ان کی شریعت کی کتابیں تھیں سارے کتابوں کا مطالعہ کرتے جا کر مدرسے میں. اس طرح سے آنا جانا چلتا رہا، آنا جانا چلتا رہا. اور اسی طرح سے ایک بار جیسے معمول تھا ان کا جب بھی کھیت جاتے مدرسے میں جاتے تو اسی طرح سے ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم اپنے کھیت گئے اور کھیت جانے کے بعد میں وہ یہودیوں کے مدرسے میں پہنچے. جب یہودیوں کے مدرسے میں پہنچے یہ عبداللہ بن سوریہ جو ان کا بڑا عالم تھا وہاں تھا، بڑا محترم تھا مدرسے کا، مدرسے کا بڑا ہیڈ پرنسپل تھا. جب دیکھا عمر فاروق اعظم مدرسے میں آ گئے، دیکھا آپ سے بات چیت کرنے لگا، ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے. عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ سے لگاؤ ہو گیا ہے اس لیے کہ آپ ہمارے ہر روز مدرسہ آتے ہیں. جب بھی آتے ہیں ہمارے مدرسے میں آتے ہیں اور ہمارے وعظ و نصیحتیں سنتے ہیں، ہمارے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ذکر و اذکار کو سنتے ہیں. تو جیسے ہمیں تم سے لگاؤ اور محبت ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارے تورات سے محبت ہے، آپ کو بھی ہمارے مدرسے سے خاص لگاؤ ہے، آپ کو بھی ہمارے مذہب یہودیت سے خاص محبت ہے، اس لیے آپ یہاں پر آتے ہیں. اس لیے کہ آتے ہیں تو ہمارا آپ سے لگاؤ ہے اور آپ کا ہم سے لگاؤ ہے. کوئی سرکار کا اور صحابی ہمارے مدرسے نہیں آتا، سرکار دو عالم وسلم کا کوئی اور صحابی ہمارے مدرسہ نہیں آتا. ہمارے مدرسے میں آنے والے مخصوص آپ ہی اللہ کے رسول کے صحابی، اس لیے ہم کو آپ سے لگا ہے. یہودیوں نے کہا اور یہودی عالم کہنے لگا شاید آپ کو ہم سے محبت ہے، ہمارے دین سے محبت ہے، ہمارے تورات سے محبت ہے، یہودیوں سے محبت ہے، اس لیے آپ ہمارے مدرسے آتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مدرسہ ضرور آتا ہوں، تورات ضرور پڑھتا ہوں، آپ کی مجلسوں میں ضرور حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے ارشادات سنتا ہوں. آپ کی ساری کتابوں کا میں مطالعہ کیا ہوں، ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دین سے مجھے محبت ہے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دین سے مجھے محبت ہے، آپ سے مجھے لگا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اس لیے میں آتا ہوں، اس لیے تورات پڑھتا ہوں، اس لیے آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اس لیے آپ کی کتابوں کا مطالعہ ہوں. جیسا جیسا کتابوں کا مطالعہ کرتے گیا، تورات پڑھتے گیا، آپ کے ذکر اذکار سنتا، ایسے ایسے میرے دل میں میرے رسول کی محبت بڑھتی گئی. اس لیے آتا ہوں کہ میرے رسول کی محبت بڑھاؤں، اس لیے آتا ہوں تاکہ اسلام سے میرا لگاؤ پیدا ہو. اس لیے میں آتا ہوں کہ قرآن کی عظمت میرے سینے میں اجاگر ہو جائے، میرے رسول کی عظمت میرے سینے. جب بھی دیکھتا ہوں تورات کو دیکھتا ہوں، آپ کے ارشادات سنتا ہوں، ہر بات کی مجلس میں حاضر ہوا. تو یہودیو آپ نے تو میرے رسول کے گن گائے ہیں. جب بھی کوئی مجلس آپ کی دیکھا
میرے رسول کی گن آپ لگائے ہیں. میں نے آپ کی تورات کو پڑھا, تورات میں رسول کے گن ہیں. آپ کی کتابوں میں نے دیکھا میرے رسول کے محسن, میرے رسول کے فضائل, میرے رسول کی عظمت کا ذکر ہے, اس لیے میں آتا ہوں. اگر اس کا عظمت کا ذکر نہ ہوتا معاذ اللہ معاذ اللہ ہرگز نہیں آتا, اور پڑھ کر میرے دل میں رسول کی محبت زیادہ ہی ہو جاتی ہے, اس لیے میں آتا ہوں. آپ سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے. یہ عبداللہ بن سوریا کہنے لگا ہمیں بھی آپ کے دین سے لگاؤ ہے, لیکن ہم جبریل علیہ السلام کے دشمن. پھر کہنے لگا ہم جبریل علیہ السلام کے دشمن ہیں, یہ کہ ہم پر عذاب لایا, ہمارے باپ دادا پر عذاب لایا اور انہیں ختم کر دیا, اور نبوت کو نکال کر ہمارے سے نکال کر بنی اسماعیل کے خاندان میں دیا, اس لیے ہمیں دشمنی ہے. تو یہ آیت نازلی کون جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے؟ اے میرے آقا, اے میرے محبوب, یہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اس لیے دشمن ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن لے کر آیا, آپ کے دل پر قرآن لے کر آیا, اس لیے یہودی دشمن ہو گئے. لیکن جو جبریل کا دشمن وہ آپ کا دشمن ہے, اور جو آپ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. من خان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میخال فإن اللہ عدو للکافرین. فرمایا جو بھی اللہ کا دشمن ہے, من خان عدو للہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے, و رسول ہی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے, اور جبریل کا دشمن ہے, و میخائیل کا دشمن ہے, بے شک یہ سارے کافر ہیں. بے شک یہ سارے کافر ہیں. یہ اللہ کے دشمن, جبریل کا دشمن, میخائیل کا دشمن, فرشتوں کا دشمن, رسولوں کا دشمن, آسمانی جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر جو ایمان نہیں رکھتا ان کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے. وَلْقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. اے محبوب ہم نے تحقیق, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا, ہماری نشانیاں آپ پر نازل ہو گئیں. وَلْقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا. وَلْقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا آیات بینات, کھلی نشانیاں. آیات کی معنی ہے نشانیاں, کھلی نشانیاں ہم نے آپ پر نازل فرمائی. یہاں پر کتاب کا ذکر نہیں ہے, یہاں پر کتاب کا ذکر نہیں ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے کھلی نشانیاں آپ پر نازل فرمائیں. آپ کا سونا نشانی ہے, آپ کی آنکھیں نشانی ہے, آپ کا بدن نشانی ہے, آپ کا مکان نشانی ہے, آپ کے اصحاب نشانی ہے, آپ کا زمانہ نشانی ہے, آپ کی ہر سانس نشانی ہے, آپ کا چلنا نشانی ہے, آپ کی ہر ادا نشانی ہے. یہ سب خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. بیٹھے تو خدا کی طرف سے, چلیں تو خدا کی طرف سے, بولیں تو خدا کی طرف سے. آپ کا بولنا, آپ کی ہر ادا اللہ ہی کی نشانی ہے. آپ کا سونا خدا ہی کی نشانی ہے, آپ کا سونا خدا ہی کی نشانی ہے. بارہ آپ سن چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ سے تھک کر آ گئے, اور سب صحابہ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا, نڈھال ہو گئے تھے عشاء کی نماز کے بعد. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سو جاؤ. بعد نماز عشاء کہا سو جاؤ, ہم بھی آرام کریں گے. اور سیدنا بلال, حضرت بلال حضرت نے کہا کہ آپ جاگتے رہنا, آپ جاگتے رہنا, اور جب وقت نماز آ جائے صبح کا تو سب کو جگا دینا. آپ جاگتے رہنا, اور جب صبح کی نماز کا وقت آ جائے سب کو جگا دینا. اب سب صحابہ تو سو جائیں گے, لیکن آپ جاگتے رہنا. سب صحابہ سو گئے, اور ایک درخت کے پیڑ کو ٹیکا لگا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاگتے رہے. لیکن یہ بھی صحابہ کے ساتھ حاضر تھے, یہ بھی تھکے تھے. صحابہ سو گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیند کا عالم طاری ہو گیا. سوکھے پیڑ کو ٹیکا لگائے آپ بھی سو گئے. اور اس وقت اٹھے جب صبح کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا. سورج اوپر آیا, صحابہ بھی سو گئے, سرکار بھی آرام فرمانے لگے, اور حضرت بلال بھی سو گئے. اور جب سورج اوپر آیا
اور سب جا گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان دو. اذان دی گئی. صحابہ نے وضو فرمایا اور صبح کی نماز قضا نماز با جماعت سرکار کی امامت میں صحابہ نے ادا فرمائی. صبح کی نماز قضا سرکار کی امامت میں با جماعت ادا ہوئی. اور جب نماز ختم ہوئی اس جماعت میں منافقوں کا سردار بھی تھا. اس جماعت میں منافقوں کا سردار بھی تھا عبداللہ بن سلول. اور جب سلام پھیرا نماز ختم ہو گئی اس نے کہا آج اللہ کا رسول وضو کرنا بھول گیا. آج اللہ کا رسول وضو کرنا بھول گیا. بے وضو آج نماز پڑھایا. آج اس نے بے وضو نماز پڑھا. سب صحابہ نے وضو کیا لیکن آج بے وضو نماز پڑھایا. سارے صحابہ میں بخنے لگا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کا رسول سوتا نہیں. خدا کا رسول سوتا نہیں. دل جاگتا رہتا ہے آنکھیں سوتی رہتی ہیں. دل جاگتا رہتا ہے آنکھیں سوتی رہتی ہیں. خدا کے رسول کے سونے سے اس کا وضو نہیں جاتا. تیرا وضو جاتا ہے. مسائل میں فرق ہے. تیرا مسئلے شریعت کے مسائل تیرے لیے اور ہیں ہمارے لیے اور ہیں. ہمارا وضو جاتا ہی نہیں. تیرا وضو جاتا ہے. تیرا بدن ناپاک ہے. تیرا اگلا مقام ناپاک ہے. پچھلا مقام ناپاک ہے. سرکار کا بدن کا ہر حصہ پاک. ہر شے جو خارج ہو جائے پاک. وہ جو بدن میں داخل ہو جائے پاک. اس کی ہر سانس پاک. اس کا چلنا پاک. اس کا بیٹھنا پاک. اس کا سونا پاک. سرکار ناپاک ہوتے ہی نہیں پھر وضو کی ضرورت کیا ہے. اس کا وضو کرنا تو اس لیے وضو کرنا ہے تاکہ امت کو وضو کی تعلیم ہو جائے. اس کا سونا اس لیے سونا ہے. آج کا سونا اس لیے اس کا سونا تھا تاکہ شریعت کے اندر وہ مسائل کام کے جائیں. اگر نماز کے وقت پر ادا نہ ہو تو کیا کریں. اگر نماز وقت پر ادا نہ ہو تو کیا کیا جائے. کوئی مسئلہ پیدا کرنا تھا. کوئی درس دینا تھا صحابہ کو. اس لیے سرکار آرام فرمانے لگے. سرکار آرام. اور کون سی سانس تھی سرکار کی جس سانس میں خدا کے جلوے نہ ہوں. نادان تو نے کیا دیکھا سرکار سو گئے. معاذ اللہ سرکار کی آنکھیں نماز پڑھ رہی تھی. دل نماز پڑھ رہا تھا. بدن نماز پڑھ رہا تھا. ہر لوگوں کون سا لمحہ تھا جہاں سرکار کے جلوے نہ ہوں. خدا کے جلوے ان پر نازل نہ ہوتے ہوں. کون سا ایسا لمحہ گزرا زندگی میں. معاذ اللہ کوئی ایسا لمحہ نہیں. آنکھیں سوتی ہیں. بدن جاگتا ہے. دل جاگتا رہتا ہے. یہ تو خدا کے جلووں میں مشغول تھا. خدا کا رسول تو خدا کے جلووں میں مشغول تھا. اس لیے تو قرآن کہتا ہے اے جھرمٹیں مارنے والے تھوڑی دیر کے لیے تو سو جا. قرآن کہتا ہے اے جھرمٹیں مارنے والے پوری رات جاگتا رہتا ہے ہمارے یادوں میں. تھوڑی دیر تو کے لیے تو آرام کر. اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے محبوب کو بڑے پیار سے ارے تو پوری رات جاگتا ہے تھوڑی دیر آرام بھی کرتا جا. وہ محبوب سوئے گا. اور خدا کا محبوب سو جائے تو ساری دنیا سو جائے گی. خدا کا محبوب سو جائے تو ساری دنیا سو جاتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے ہوائیں چلتی ہیں اسی کے لیے. سورج نکلتا ہے اسی کے لیے. شام نکلتا ہے اسی کے لیے. اگر وہی سو جائے تو سورج سو جائے گا. چاند سو جائے گا. ستارے سو جائیں گے. فضائیں سو جائیں گی. ساری کائنات کا نظام سو جائے گا. معاذ اللہ یہ منافقوں کا سردار. یہ منافقوں کا سردار. اسے سرکار سے دشمنی ہے. اسے سرکار سے دشمنی ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے. معاذ اللہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ. ہم نے ساری نشانیوں کو آپ پر نازل فرمایا محبوب. اب کون کفر کرے گا. انکار کون کرے گا. جو فاسق ہے جو ظالم ہے جو کافر ہے وہی انکار کرے گا. جس کے دل میں خوف الہی ہے خشیت الہی ہے محبت الہی ہے. جس کا دل عاجز ہے مومن کا دل ہے وہ تو مان ہی لے گا. اور جس کا دل سخت ہے فاسق ہے وہ تمہاری بات کو نہیں مان لیتا. وَكُلَّمَا حَدُّوا هَذَا النَّبْذُ فَرِيقًا مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سب نے تو پیدا فرمایا. سب نے تو پیدا فرمایا ہے. اب تک ہر یہودی عالم اپنے خطابت میں سرکار کی تعریف کرتا تھا. سرکار کے جلوہ افروز ہونے تک
बासत नबुवत के बासत के ऐलान होने तक हर यहूदी आलिम अपने बयानात में तकरीर करता था कि वो जो नबी आने वाले हैं वो वक्त आया है, यही वो फिजा है जिस फिजा में पैदा हो, यही वो हवाएं हैं जिस हवा में पैदा होने वाला है, यही वो माहौल है जिस माहौल में पैदा होने वाला है, यही वो एटमॉस्फेयर है जिस एटमॉस्फेयर में वो जन्म लेगा। यहूदी आलिम कहते थे। और जब देखा सरकार को अपनी पूरी बंद होगी इसलिए इनकार में थे। ये लंच रिश्वत पूरा बंद हो जाएगा, ये नारल सुपारियां फल अनाज का आना बंद हो जाएगा, पैसों का आना, इसलिए सरकार के दुश्मन हो बैठे। लेकिन कौन? जो फासिक है, कौन? जो गुनहगार है। कौन इनकार करेगा? जो इसका दिल सख्त है। अक्सर यहूदी जो हैं अक्सर इसके अंदर ईमान नहीं लाते, थोड़े हैं। बहुत सारे यहूदी उलमा थे, थोड़े जो ईमान ले आए, जो ईमान ले आए। फिर इनकी तौरात कैसी, उनकी तौरात कैसी। ये अब्दुल्ला बिन सूरिया था कि इनकार कर बैठा, और अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला ये भी यहूदी आलिम थे। इन्होंने तौरात को बताया, ये तौरात वो तौरात है, ये मेरे आका जिसमें आपकी तारीफ है, जिसमें आपके मुहासिर है, फजाइल है। ये तौरात कौन सी है, वो तौरात कौन सी है? इन्होंने तो अपने तौरात से सरकार के फजाइल को मिठा दिया। बाद में जब सरकार ऐलान फरमाए, अपने तौरात से निकाला और कहा ये तौरात को बदल दिया, इंजील को बदल दिया, ज़बूर को बदल दिया। वल्लमा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा नज़ला फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना उतुल किताबल्लाहि वरा ज़ुहूरिहिम कानू यअलमून। जब इनके पास रसूल आया, जब इनके पास मेरा रसूल आया, मूसा को सच मानता हुआ आया, ईसा को सच मानता आया, नबियों को सच मानता आया, ये अच्छी बात को, अपनी किताब को भूल बैठे, तौरात का इनकार बैठे। कुरान के आड़ में खुद अपने तौरात का, पहले तो कहते हैं हम तौरात को मानते हैं, हम तौरात को मानते हैं, लेकिन कुरान का इनकार करते करते तौरात का भी इनकार हो गया। इसलिए कि कुरान किसे सच मान रहा है? तौरात को सच मान रहा है। अब जब कुरान का इनकार हुआ तो किसका इनकार हुआ? तौरात। इसलिए कुरान बोल रहा है कि तौरात सच्ची है, कुरान बोल रहा है तौरात सच्ची है। जब कुरान को झुटलाया तो किसे झुटलाया? तौरात को झुटलाया। इसलिए कुरान कह रहे तौरात अल्लाह का कलाम है। अब कुरान झूठ, तो तौरात का अल्लाह का कलाम होना भी क्या हुआ? झूठ साबित हो जाता है। इसलिए कि कुरान का इनकार दरअसल तौरात का इनकार, इंजील का इनकार, ज़बूर का इनकार, नबियों का इनकार, फरिश्तों का इनकार, जिब्रील का इनकार, खुद असल मिकाइल का भी इनकार है। इसलिए कि मिकाइल जिब्रील को अपना सरदार मानता है। मिकाइल जिब्रील को अपना सरदार जब मानता है तो जिब्रील का इनकार किसका इनकार हुआ? मिकाइल कहा जिब्रील मेरा सरदार है, और जिब्रील का इनकार करे और मिकाइल को माने। मिकाइल का मुझे क्या मानते हो, मेरे सरदार को पहले मानो, मुझे क्या मानो, पहले मेरे सरदार को मानो। और फिर जिब्रील कहेंगे मुझे क्या मानते हो, पहले जिस पर कुरान लाया उसे मानो। मुझे क्या मानते हो, मैं तो खादिम हूँ खुदा की बारगाह का, वहाँ से यहाँ आना और वहाँ से वहाँ जाना होता है। वो जो बोलता है यहाँ लाता हूँ, ये जो बोलता है वहाँ ले जाता हूँ। मेरा काम तो पैगाम लाना है, और जिस पर जो है, जो मेन जो रूह है कायनात की, वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उनका इनकार हर शय का इनकार है। अल्लाह ताला सही समझ बुझ अता फरमाए और हमारे ईमान को कवी से कवीतर बनाए। तो कोल्हापुर जिले में